الحمدللہ ملک پاکستان کے اندر یہ بل منظور ہو چکا ہے۔ عبدالاکبر چترالی انہوں نے یہ بل منظور کروایا۔ الحمدللہ یہ بل منظور ہو چکا ہے۔ آج کے بعد جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی کرے گا اس کو کم از کم جو سزا ہے وہ 10 سال ہوگی۔ اگر اس کے جملے زیادہ بڑے ہوئے ہوگے، صحابہ کرام کی گستاخی میں آگے بڑھا ہوا ہوگا، جس قدر زیادہ ہوگا تو اس کو عمر کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کی وجہ سے فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ صحابہ کرام کی گستاخی پر عمر بھر قید ہے، امہات المؤمنین کی جو گستاخی کرے گا، اہل بیت کی جو گستاخی کرے گا، اس سے بھی عمر بھر قید ہوگی۔ اب جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ کہتے تھے یہ جو ہمیں مسلمان کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یہ جو ہمارے مسلمان ہیں تمام اہل سنت والجماعت یہ اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں۔ اب تو ان کو بھی چاہیے کہ اس بل کے اندر شامل ہو جائیں۔ کیوں؟ جو اہل بیت کی گستاخی کرے گا اس کو عمر بھر قید ہوگی۔ آج پھر پتہ چل جائے گا کہ کون کون صحابہ کرام کی شان بیان کرتا ہے، اہل بیت کی شان کون بیان کرتا ہے، امہات المؤمنین کی شان کون بیان کرتا ہے اور گستاخی کون کرتا ہے۔ اہل تشیع حضرات کا تو مواد ہی سارا یہ ہوتا ہے، صحابہ کرام کی گستاخی۔ ان کے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے جلسے ختم ہو جانے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس مواد یہ ہے، امت اور لوگوں کو دے یہ رہے کہ صحابہ کرام کو گالیاں نکالنی ہے۔ ان کے پاس اور ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف علی علی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برسر ممبر ننگی گالیاں نکالتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، ہمارے نزدیک نا راوی وہ سکھ ہوتا ہے جو سچا انسان ہوتا ہے، وہ راوی سکھ ہوتا ہے۔ اہل تشیع حضرات کے ساتھ یہ اصول ہے اہل تشیعوں کا۔ اہل تشیع کہتے ہیں راوی وہ ہمارے نزدیک معتبر ہے جو راوی زیادہ ابوبکر عمر کو گالیاں نکالتا ہے۔ کہتا ہے جتنی زیادہ گالیاں نکالے گا وہ اتنا زیادہ راوی معتبر ہوگا۔ یہ ان کے اصول ہے، لیکن یہ ممبر پر کوئی بھی نہیں بیان کرے۔ ان کو پتہ ہے اگر ہم بیان کریں ہمارے مولوی ہمارے جو بڑے ہیں ہمیں ممبر سے نیچے اتار دیں۔ اس لیے میرے مسلمانوں، میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ جو ان کی غلطیاں تھی اللہ نے معاف کر دی ہیں، ان کے عیبوں پر عیب کیا جب اللہ نے معاف کر دی، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ گھر کی باتیں لوگ باہر نہیں بتایا کرتے، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو گھریلو معاملات ہیں ہم کیوں اچھالتے ہیں؟ آج لوگ برسر ممبر برسر محراب کیوں بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مغفور شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، زنا ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی نماز جنازہ پڑھایا۔ صحابہ کرام سے زنا ہوئے، صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ ہمارے لیے شریعت بن گئی ہیں۔ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی وہ ہمارے لیے شریعت بن گئی ہیں۔ یارو جن کی غلطیاں بھی ہمارے لیے شریعت ہیں، پھر کیا مجال کہ ہم ان کی غلطیوں کو چھالتے پھریں، ممبروں پر بیان کرتے پھریں؟ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے دلوں کو پاک کر لیجئے، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے حوالے سے بڑے علمی کیا جاہلانہ انداز سے لوگ منطق کی باتیں کر کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کیا جاتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مغفور صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر صحابی کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پیوست کر دے، ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ ہم صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں، خدا اپنے گھروں کے اندر صحابہ کرام کی حوالے سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات ہیں اپنے بچوں کو گھروں میں پڑھ کر سنائیں۔ صحابہ کرام کے واقعات سنیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے کس طرح دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کا ساتھ عطا فرمائے۔ وما توفیق